محترم بھائیوں، گزشتہ خطبے کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق سے فضائل صحابہ بیان ہوئے، فضائل اہل بیت بھی بیان ہوئے، اور پھر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یا ان سے ہماری جو محبت ہونی چاہیے وہ ایسی ہو کہ محبت میں کوئی افراط اور تفریط نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت اعظام رضوان اللہ مجمعین سے تو محبت کریں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت نہ کریں، یا کوئی اہل بیت سے محبت نہ رکھے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت رکھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں ہستیوں سے محبت ہونی چاہیے بلا افراط اور بلا تفریط۔ جس کے جو فضائل ثابت ہیں اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی محبت کرتے ہوئے حد سے نہیں بڑھتے، وَلَا نَتَبَرَّأْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی ایک کے اوپر بھی ہم تبرہ نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ بِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ہم ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کی برائی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان سے محبت رکھنا عین دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے۔ اور محترم بھائیوں، کسی صحابی کی محبت میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، ایسے کہ ایک صحابی کی محبت میں ہم حد سے بڑھ جائیں، اس کو صحابیت کے رتبے سے اٹھا کر نبوت اور پھر نبوت کے رتبے سے اٹھا کر خدا کے رتبے پر بٹھا دیں اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقیص کرتے پھریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر ان کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں، ان کو خدائی طاقتیں اور خدائی قوتوں کا جو ہے وہ سرچشمہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، فضائل صحابہ کے اندر ان کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، دو طرح کے لوگ میرے بارے میں میری وجہ سے دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ فرمایا محب مفرط، ایک وہ طرح اس طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگوں کی وہ قسم ہے محب مفرط، جو مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن میری محبت میں حد سے بڑھ جاتی ہے، یہ لوگ بھی برباد ہو گئے، یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ اور فرمایا دوسری قسم کے وہ لوگ وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ،
جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اور میرے اوپر بہتان باندھتے ہیں، یہ دو طرح کے لوگ جو ہیں ہلاک ہو گئے۔ محترم بھائیو، کتنے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، اور محبت میں اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارتے ہوں؟ یا علی مدد کے نعرے نہیں سنتے آپ لوگوں کی زبانوں سے؟ تو محترم بھائیو، یا اللہ مدد ہونا چاہیے تھا، اور لوگوں نے اس خدائی صفت کا حامل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے دیا کہ یا اللہ مدد، اللہ بھی مدد کرتے ہیں، اور یا علی مدد، علی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین کے برابر کر دیا۔ محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ یہلک، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ اور محترم بھائیو، تاریخ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے خدا سمجھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جلا دیا تھا، زندہ جلا دیا تھا کہ مجھے خدا کہنے والے، مجھے الہ کہنے والے، مجھے خدائی صفات کا حامل تصور کرنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً ان کو برداشت نہیں کیا۔ اور محترم بھائیو، کچھ لوگ بعض صحابہ سے محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں حد سے آگے بڑھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر، ان کی محبت میں آڑ لے کر باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، اگر دیکھا جائے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت، ان کی آپس میں بڑی محبت رہی ہے۔ اور یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ ایسا طرز عمل اور ایسی باتیں، ایسی افواہیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے لگے کہ گویا کہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ آپس میں دشمن تھے، یہ ساری زندگی آپس میں لڑتے رہے، بھڑتے رہے۔ اور محترم بھائیو، یہ سراسر افواہیں ہیں، یہ سراسر تاریخ کے کباڑ خانے سے کباڑ اکٹھا کر کے لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں لوگوں کو ورغلاتے ہوئے لوگوں کو بے دین کر کے رکھ دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے مابین کیسی محبت ہوا کرتی تھی۔ محترم بھائیو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ۔ ان دونوں کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اپنی سواری پر ہوتے تھے تو سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ ان کے احترام میں، ان کے ادب میں، ان کی محبت میں سواری پر ان کے سامنے نہ بیٹھا کرتے تھے۔ جب بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیکھا سواری پر بیٹھے ہیں، احتراماً سواری سے نیچے اتر گئے۔ اور محترم بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، اہل بیت میں سے ہے نا چچا، ان کے چچا عباس کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ اپنی خلافت کے دور میں جب بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ اے عباس، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارشیں عطا کر دیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ رب العالمین بارشوں کا نزول فرما دیتے تھے۔ یہ ادب تھا، احترام تھا اہل بیت کا۔ اور محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کے وظائف مقرر کیے، لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، لوگوں کو عطیات لوگوں کے مقرر کیے، تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو افراد ہیں ان کے نام لکھے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5000 دینار مقرر کیے،
ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 4000 دینار مقرر کیے، ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 300 دینار، مدد کے ساتھ 5000 دینار، 400 دینار، پھر 300 دینار ترتیب کے ساتھ مقرر کیے۔ محترم بھائیو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ محبت کا اظہار تھا۔ اور محترم بھائیو، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے، اے فاطمہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، بہت اچھی لگتی تھی۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں، میرے اپنوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں، میری اپنی بیٹیوں سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں۔ کیا تھا؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور محترم بھائیو، مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حسن کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں۔ کیوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں حسن کو دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من بقرابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے، کہیں زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنے خاندان والوں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور محترم بھائیو، کنز العمال کے اندر روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران فرماتے ہیں، ایھا الناس اخبرونی من اشیع الناس۔ کون ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ پڑھا رہے ہیں، کوفے کی جامع مسجد ہے، اور لوگوں سے سوال کیا کرتے ہیں، لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اے علی، اے امیر المومنین، آپ سب سے بہادر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جہاں تک میری بہادری کا تعلق ہے تو جس نے میرا سامنا کیا، جو میرے مقابلے میں آج تک آیا، میں نے اس کا حساب کتاب برابر کر دیا، لیکن مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، سب سے دلیر کون ہے؟ لوگ کہنے لگے، امیر المومنین، پھر آپ ہی بتا دیں کہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ دلیر کون ہے؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے دلیر تھے، سب سے بہادر تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین سے انہوں نے بچایا تھا اور بڑی خوفناک مار کھائی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ بیان کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے، مشرکین سے بچاتے ہوئے انہوں نے جو خوفناک مار کھائی تھی، مجھے آج تک وہ مار بھولی نہیں۔ میرے سامنے تو جو آیا میں نے اس کو مارا، میں نے کسی سے مار نہیں کھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا خون نہیں اتنا بہایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قربان جاؤں، یہ اتنے دلیر، اتنے بہادر کہ مشرکین کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے، خوفناک قسم کی مار کھائی، جب تلک ہوش اور حواس برقرار رہے کسی کو حضور کے پاس نہیں آنے دیا۔ یہ دلیر تھے۔ محترم بھائیو، معلوم کیا ہوا؟ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کی محبت
اور ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کے فضائل، ایک دوسرے کے شمائل کا اعتراف کرتے تھے اور ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور محترم بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں۔ یہ آپس میں اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بی ابی، میرے باپ آپ پر قربان ہو، میرا باپ آپ پہ قربان ہو، شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، یہ میرا بیٹا حسن یہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے، اپنے باپ علی پر نہیں گیا، اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گیا۔ اور وعلی یضحک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں اور ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ یہ آپس میں محبت ہے اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور محترم بھائیو، کنز العمال، یہ روافض کی کتب سے حوالے دے رہا ہوں۔ کنز العمال کے اندر ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کچھ لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الاعلان فرمایا تھا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر ایک درخت نکالا، اس ذات کی قسم جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، روح کو پیدا کیا، لا یحبہما الا مؤمن فاضل، ان دونوں ہستیوں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شخص، وہ شخص ہی محبت کر سکتا ہے جو فاضل مومن ہوگا، ولا یبغضہما الا شقی مارک، اور ان دونوں ہستیوں سے وہی شخص بغض رکھ سکتا ہے جو بدبخت انسان ہے، مارکن دار اسلام سے خارج ہونے والا شخص ہے، فحبہما قربۃ وبغضہما مروق، ان دونوں کی محبت اللہ رب العالمین کے قریب کر دینے والی چیز ہے، اور ان دونوں کا بغض، ان دونوں کی عداوت، ان دونوں سے نفرت، فرمایا مروقن دار اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے۔ ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووزیریہ وصاحبیہ وسیدی قریش، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں اور قریش کے دو سرداروں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ بری باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ فرمایا فَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يَذْكُرُهُمَا بِسُوءٍ، میں ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ اور فرمایا وَعَلَيْهِ مُعَاقَبٌ، میں ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا بھی دوں گا، ان کو سخت سے سخت سزا بھی دوں گا جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کریں گے۔ محبت تھی اہل بیت کی محبت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ۔ محترم بھائیو، یہ لوگ ان دونوں کی کچھ ایسی چیزیں لے کر تاریخ کے کباڑ خانے سے کچھ ایسا کباڑ لے کر لوگوں کے ذہنیت خراب کرتے ہیں کہ یہ آپس میں ساری زندگی لڑتے رہے، آپس میں ساری زندگی بھڑتے رہے۔ اور محترم بھائیو، یہ صرف کباڑ ہے، یہ صرف اور صرف کباڑ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں۔ محترم بھائیو، ابن ابی شیبہ کے اندر روایت آتی ہے، ابو مریم فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پرانی سی کمبل اوڑے ہوئے ہیں، پرانی سی کمبل ہے، پھٹی ہوئی کمبل ہے، وہ اوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین کیا کرتے ہیں، اس کمبل کو اٹھا کر پھینک دیں، اچھی سی کمبل لے لیں، کوئی نئی کمبل لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمبل کے اندر اپنا سر کو چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابو مریم کہتے ہیں امیر المومنین اگر مجھے پتا
پتہ ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات بری لگے گی ہرگز آپ کے سامنے ایسا نہ کہتا، لیکن امیر المومنین آپ کو ایسی حالت میں دیکھا، پھٹی ہوئی کمبل ہے، پرانی کمبل ہے، مجھ سے رہا نہ گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اور تجھے پتہ بھی ہے یہ مجھے کمبل کس نے دی تھی؟ امیر المومنین کس نے آپ کو یہ کمبل دی تھی؟ کہنے لگے یہ کمبل میرے خلیل نے مجھے دی تھی، اور خلیل عربی زبان میں جگری دوست کو کہتے ہیں، جگری یار کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے جگری یار نے، میرے جگری دوست نے یہ کمبل مجھے دی تھی۔ ابو مریم کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین آپ کا جگری یار، آپ کا جگری دوست کون ہے؟ کہنے لگے عمر ابن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر، وہ میرا جگری یار، اس نے مجھے یہ کمبل دی تھی، میں اس کمبل کو پھینکنا کیسے گوارا کر لوں؟ محترم بھائیو، یہ ان کی محبت تھی آپس میں، یہ آپس میں ان کا پیار تھا، یہ ایک دوسرے کا احترام تھا، یہ ایک دوسرے کا ادب تھا۔ اور محترم بھائیو، امام اجری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشریعہ کے اندر یہ بات، یہ قول نقل کرتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت حسن کہنے لگے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد محترم وہ آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن مجید کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا اذا اتقوا، جب اس بات پر پہنچے کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَكَانَ عثمان مِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور عثمان وہ تھا جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور جب یہ لفظ پڑھا وَآمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَكَانَ عثمان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، عثمان ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان لے کر آئے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جب پڑھا کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، حضرت علی کہنے لگے کان عثمان من الذین عملوا الصالحات، عثمان ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ثم اتقوا جب پڑھا کہ پھر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر کہنے لگے عثمان ان لوگوں میں سے تھا جس نے تقوی اختیار کیا۔ وآمنوا، پھر جب آمنوا پڑھا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، پھر حضرت عثمان کا نام لیا کہ حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لے کر آئے۔ ثم اتقوا، پھر جب یہ پڑھا ثم اتقوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر حضرت عثمان کا نام لے کر فرمایا کہ عثمان ان لوگوں میں سے تھا جو متقی تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَأَحْسَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا۔ جب یہ لفظ پڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کان عثمان من الذین احسنوا، حضرت عثمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے احسان کیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو مکمل کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کے ہر لفظ کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں، صرف نام نہیں لیتے، بلکہ ہر لفظ کے اوپر اس کے معنی کا، اس کے مفہوم کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ان کا آپس میں پیار تھا۔ حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے۔ اور محترم بھائیو، اگر آپ کے سامنے آج کوئی یہ کہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے، نعوذ باللہ، محترم بھائیو، وہ شخص وہ فسادی ہے، وہ شخص منافق ہے، وہ شخص اسلام کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور محترم بھائیو، ایک جگہ پر
اگر کوئی انسان رہتا ہے، ایک مقام پر اگر کوئی انسان، کچھ لوگ رہتے ہیں تو کبھی کبھار انسان کی آپس میں انبن ہو ہی جایا کرتی ہے، لیکن محترم بھائیوں کیا اس ایک چند گھڑیوں کی، چند لمحوں کی اس انبن کی وجہ سے انسان ساری زندگی کی محبتوں کو بلا کر بیٹھ جائے، ساری زندگی کی احترام اور ادب کو انسان بلا کر بیٹھ جائے؟ محترم بھائیوں یہ حق اور انصاف کی بات نہیں۔ اور محترم بھائیوں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے تاثرات رکھتے تھے۔ نہج البلاغہ کے اندر اور حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، زرارہ بن حمزہ الضبائی یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اس وقت خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر معاویہ کے پاس آئے اور امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ صف لنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ ان کی صفات، ان کی تعریف بیان کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے۔ تو بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ بیان بھی آپ نے ضرور کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ تو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند خیال تھے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے، وہ دو ٹوک بات کرنے والے، کھری بات کرنے والے تھے، ان سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، ان کی چاروں طرف حکمت اور دانائی وہ بولتی تھی، دنیا کی رنگینیوں سے بالکل اچاٹ، ان کا دل بالکل اچاٹ تھا، رات کے اندھیرے کو پسند کرتے تھے، گہری سوچ رکھنے والے تھے، سستا اور سادہ لباس پہننے والے، سادہ خوراک کا استعمال کرنے والے، عام آدمیوں کی طرح امیر المومنین ہونے کے باوجود عام آدمیوں کی طرح رہنے والے تھے، اور ان کے پاس اگر کوئی شخص آ جاتا اپنے قریب بٹھاتے، کوئی سوال کرتا سوال کا جواب دیتے، اور اہل دین کی عزت کرتے تھے، مساکین اور غرباء کو پسند کرتے تھے، راتوں کو بلک بلک کر روتے تھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا روتے ہیں کہ ان کی چادر جو تھی وہ آنسوں سے تر ہونا شروع ہو گئی، اور فرمانے لگے آپ نے سچ کہا، یقیناً علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایسے ہی تھے۔ محترم بھائیوں یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ادب اور احترام کا یہ تعلق تھا، اور آج یہ بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر بیان کیا جاتا ہے تو بس یہ کہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام نعوذ باللہ آپس میں برسر پیکار ہی رہتے تھے، آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، نعوذ باللہ ایک دوسرے کا حق غصب کرتے رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ محترم بھائیو پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، پرلے درجے کے منافق لوگ ہیں جو یہ الزامات لگاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو یہ ان ہستیوں کی آپس میں محبت کی ایک اور دلیل دیکھیں کہ اہل بیت اپنے بچوں کے نام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیوں آپ اپنے بچوں کے نام انہی ہستیوں کے نام پر رکھتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ کبھی کسی شخص کو دیکھا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا نام اس کے نام پر رکھا ہو جو جس سے وہ اس کو نفرت ہو، جس کو وہ ناپسند کرتا ہو؟ ابھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو محترم بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اگر دیکھا جائے صرف اور صرف حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیا جاتا ہے، باقی کسی کو علی اصغر کہہ دیا، کسی کو علی اکبر کہہ دیا، نام چھپائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر نام لے لیے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے تو پھر ان کی تو آپس میں پھر محبت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، اور یہ اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا، عمر بن علی، اور یہ بھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اور حضرت علی کے بیٹے
ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی بھی تھا، اور یہ بھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ واقعہ کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اور محترم بھائیوں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ نام اس لیے نہیں لیا جاتا محترم بھائیوں، پھر اس سے ان کی جو بنائی ہوئی ایک پھیلائی ہوئی سازش ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے درمیان بنائی ہوئی بناوٹی بنائی ہوئی ایک جو دشمنی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں دیکھیں، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن تھا، ابو بکر ایک بیٹے کا نام، اور یہ بھی اپنے چچا حسین کے ساتھ واقع کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ اور حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام عمر بھی تھا، عمر بن حسن، اور یہ بھی اپنے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقع کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ اور ان کے ایک بیٹے کا نام طلحہ بن حسن بھی تھا، طلحہ۔ اور محترم بھائیو، یہ بھی اپنے چچا کے ساتھ واقع کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ ذاتی بغض اور عداوت کی وجہ سے۔ باقی نام چھپا کر کسی کو علی اصغر کہہ کر نام لیا جاتا ہے، کسی کو علی اکبر کہہ دیا جاتا ہے، چھوٹا علی بڑا علی، چھوٹا حسن بڑا حسن۔ اور محترم بھائیو، نہیں، ان کے نام اصل یہ ہیں، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام طلحہ ہے۔ اور محترم بھائیو، اگر نام لے لیے جائیں تو پھر ان کی دکان جو ہے وہ ان کی دکانداری کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیو، حضرت حسین، ان کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ محترم بھائیو، ان ہستیوں نے اپنے بچوں کے نام ان بزرگوں کے ناموں پر کیوں رکھے؟ محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے۔ اور محترم بھائیو، زین العابدین جو شیعہ کے روافظ کے چوتھا امام جن کو کہا جاتا ہے امام زین العابدین، ان کی اولاد کو اگر دیکھا جائے، ان کی ایک بیٹے کا نام عمر ہے اور ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ اور محترم بھائیو، چھٹے امام جعفر صادق کو دیکھا جائے، ان کے بھی ایک بیٹے کا نام عمر اور بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ناموں کے، اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھنے کی وجہ صرف اور صرف محبت تھی۔ محترم بھائیو، محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں پر۔ اور محترم بھائیو، آج روافظ اپنے بچوں کے نام حضرات صحابہ کے نام کے اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ آج کسی نے دیکھا کہ کسی رافضی کے بچے کا نام عمر ہو، کسی کے رافضی کے بچے کا نام عثمان ہو، ابو بکر ہو، کسی کی بچی کا نام عائشہ ہو؟ دیکھا کسی نے؟ نہیں محترم بھائیو، وجہ کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر صحابہ کرام کا احترام نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بغض ہے، عداوت اور دشمنی ہے۔ اور محترم بھائیو، اہل بیت کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کے نام، اپنی بچیوں کے نام ان حضرات کے ناموں کے اوپر رکھے۔ اور محترم بھائیو، تیسری دلیل اگر دیکھی جائے ان کی آپسی محبت کی، تو محترم بھائیو وہ یہ ہے کہ ان کی آپس کی رشتہ داریوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو محترم بھائیو پھر تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپس میں ان کی کتنی محبتیں تھیں۔ کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں اپنی بیٹی ایسے خاندان میں دے دوں جس خاندان کو میں پسند نہیں کرتا، ایسے شخص کو دے دوں جس شخص کو میں پسند نہیں کرتا؟ اور محترم بھائیو، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری اور آپ کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، اہل بیت کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں، بخوشی کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوتے ہیں، ان کی بیوہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شادی کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس کے علاوہ اگر گنوایا جائے تو بہت ساری رشتہ داریاں ہیں جو اہل بیت میں سے بنو امیہ کے خاندان میں دی گئیں، بنو امیہ کے خاندان سے وہ رشتے جو ہے وہ لڑکیوں کے رشتے لیے گئے، ان کو اپنی بچیوں کے رشتے دیے گئے۔ تو محترم بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے،
ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے کبھی اپنی بچیاں ان کو رشتے کے لیے دے رہے ہیں، کبھی ان کی بچیاں اپنے نکاح میں لے رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، جو لوگ یہ کیچڑ اچھالتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ لوگوں کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف ورگلانے کی کوشش ہے۔ اور محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے مابین جو ہلکی پھلکی چپکلشیں ہوئی تھیں، محترم بھائیو واللہ العظیم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کسی ایک صحابی کی بھی نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں تھی، کسی ایک صحابی کی نیت کے اندر بھی فرق نہیں تھا۔ کوئی شک اور شبہ ہم نہیں کر سکتے کسی بھی کی نیت کے اندر بھی کہ کسی نے غلط نیت کی وجہ سے کسی کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہو۔ ہر ایک کے پاس دلائل تھے، دلائل کی روشنی میں اپنے اجتہاد کرتے ہوئے وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، اپنی بات پر اڑا رہا۔ محترم بھائیو، بغیر دلائل کے ذاتی اناد، ذاتی دشمنی کی وجہ سے کوئی کسی سے نہیں الجھا۔ اور محترم بھائیو یاد رکھیے گا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو آپس میں چپکلشیں ہوئیں، جو مشاجرات ہوئے، ان کے بارے میں ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو محترم بھائیو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، من اصول اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت والجماعت کے ہر شخص کی زبان بھی، اس کا دل بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سلامت ہوتا ہے، سلامت، زبان بھی سلامت، دل بھی سلامت۔ اور محترم بھائی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِن طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ، اہل سنت والجماعت رافضیوں کے طریقے سے برات کا اعلان کرتے ہیں، الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، وہ رافضی جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، من طریقۃ النواسب ومن طریقۃ النواسب، اور ان ناصبیوں کے طریقے سے بھی اہل سنت والجماعت برات کا اعلان کرتے ہیں، الذین یؤذون اہل البیت، جو اہل بیت کو تکلیف دیتے ہیں، بقول وعمل، زبان کے ذریعے بھی، کسی عمل کے ذریعے بھی، ویمسکون عما شجر بینہم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو بھی ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، کوئی بھی آن بان ہلکی پھلکی ہوئی، اس کے بارے میں خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے، نہیں بولتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ اور محترم بھائیو، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور کہیں فرمایا لقد عفا عنکم، اللہ رب العالمین نے تم کا معاف کر دیا، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اور محترم بھائیو، جب حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، تو محترم بھائیو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانے والے؟ گھر کے اندر جب دو بڑے لڑ جاتے ہیں، ماں باپ اگر آپس میں لڑ جاتے ہیں، محترم بھائیو جو اچھی اولاد ہوتی ہے، تمیز والی اولاد ہوتی ہے، وہ کبھی ماں کی سائڈ دے کر باپ کو برا بھلا نہیں کہے گی، وہ کبھی باپ کی سائڈ لے کر ماں کو برا بھلا نہیں کہے گی، بلکہ کیا، خاموشی اختیار کرے گی، دونوں کے معاملے میں بالکل خاموش رہے گی، اور یہ کہے گی یہ بڑے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ہمارے بڑے تھے، اہل بیت بھی ہمارے بڑے، دیگر صحابہ کرام بھی ہمارے بڑے، اگر کسی معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہمیں کسی ایک کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، اچھے اور سچے مسلمانوں کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور محترم بھائیو، ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں، ہم حجاز اور عراق، مصر اور شام اور یمن اور تمام علاقوں کے علماء کو ہم نے دیکھا، ہم نے پرکھا، سب کے سب علماء کا یہ مذہب تھا کہ تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ دیگر صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا چاہیے، اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے جو اختلافات تھے ان پر زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ تو محترم بھائیو، یہ ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل تھے، بڑے آپس میں محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ تو محترم بھائیو، آج ایک شخص اٹھ کر کہے، اللہ تعالیٰ تو کہیں کہ یہ آپس میں پیار کرنے والے محبت کرنے والے تھے، اور آج ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو اور کہے نہیں جی یہ آپس میں ظلم اور زیادتی کرنے والے، یہ ایک دوسرے کا حقوق کھانے والے، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے والے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تلوار نکالنے والے۔ اور محترم بھائیو، پھر کس کی بات کو مانا جائے؟ اللہ رب العالمین کی بات کو مانا جائے گا یا آج کل کے ایک کالے دل کے انسان کی بات کو مانا جائے گا؟ محترم بھائیو، اگر کسی انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کا دل یہی گواہی دے گا کہ اللہ رب العالمین سچے، اللہ رب العالمین کی گواہی، اللہ رب العالمین کی بات سچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي۔ محترم بھائیو،